اللہ پاک اپنے فضل سے انشاءاللہ تعالی اچھے سے اچھا رشتہ آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے میسر آئے گا کہ ان تینوں چیزوں پر جو چوتھی چیز ہے نا دین، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ میری شادی بھی جلدی ہو اور شریک حیات میری زوجہ بھی نیک ہو، شریف ہو، دیندار ہو، تو فرمایا کہ وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اس معاملے میں اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ قرآن و سنت میں کیا ہمارے لیے اس میں راستہ حل موجود ہے؟ تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور ساتھ ایک مختصر سا وظیفہ عرض کروں گا۔ انشاءاللہ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھی جائیں، اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک اپنے فضل سے انشاءاللہ تعالی اچھے سے اچھا رشتہ آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے میسر آئے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز وہ نیت ہے کہ انسان کی نیت درست ہونی چاہیے، اور نیت دنیاوی فخر کے اعتبار سے رشتے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر موقع پر بچے اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، جناب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے بچے کا یا بچی کا یا عورت کا۔ تو 4 وجہ کیا ہیں؟ حسن و جمال، اچھا نسب اور مالداری، اور چوتھی چیز دین۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تینوں چیزوں پر جو چوتھی چیز ہے نا دین، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ آج ہم دین کو ترجیح نہیں دیتے، ہم خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، ہم حسن و جمال کو، مالداری کو یا نسب کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ لیکن ہمیشہ رشتہ کرتے ہوئے دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو نمبر 1 دین کی ترجیح، نیت درست، اور نمبر 2 دعا کا اہتمام ہونا چاہیے بہت زیادہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے 20واں سپارہ سورہ قصص، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے تھے مدین کی طرف، تو آپ کی زبان پر کیا تھا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اللہ پاک نے کتنا فضل فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ مال تھا، نہ شہرت تھی، نہ چرچا تھا، اور نہ ہی اپنا گھر تھا، لیکن اس وظیفے کی برکت سے، اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے آپ کا نکاح بھی فرمایا، انتظام فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے نبی کی بیٹی عطا فرمائی۔ تو یہ نیت درست ہونی چاہیے اور دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک مختصر سا وظیفہ بتلا دیتا ہوں اپنے حاضرین و سامعین کی خدمت میں، کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کوئی ایک ٹائم دیکھ لیں، باوضو ہوں اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور پھر 111 مرتبہ قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 111 مرتبہ، اور پھر آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اسی طرح فرمایا کہ دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ استغفار پڑھے، 100 مرتبہ، اور پھر اللہ پاک سے دعا کرے کہ اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنے فضل و کرم سے میرے بچوں اور بچیوں کے لیے نیک دیندار رشتہ عطا فرما، یکسوئی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اور اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک دیندار اور اچھا رشتہ جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت اچھا ہو، اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ میری شادی بھی جلدی ہو اور شریک حیات میری زوجہ بھی نیک ہو، شریف ہو، دیندار ہو، تو فرمایا کہ وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس آیت کریمہ کا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے بیوی بھی نیک عطا فرمائیں گے اور اس بیوی سے اولاد بھی فرما بردار اور نیک ہوگی۔ یہ دو وظیفے ہیں۔ اور تیسرا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ دن کے وقت، کسی بھی وقت آپ وضو فرمائیں، سورہ رحمان، اس سورت کو قرآن مجید کی دلہن کہا گیا ہے۔ سورہ رحمان کو 3 مرتبہ تلاوت فرمائیں، اول آخر درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیں ایک مرتبہ، اور 3 مرتبہ سورہ رحمان، اور پھر اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ دیکھیں کیسے اللہ کے فضل سے جلدی رشتہ آپ کی دہلیز پہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔